اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تزکیہ نفس ہمارے دین کا مقصود ہے۔ یہ دین کی باتوں میں سے ایک بات، اس کے احکام میں سے ایک حکم یا اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد نہیں ہے، بلکہ پورے دین کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے نفس کو پاکیزہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی نفس پر جنت کی بشارت دی ہے۔ قرآن مجید نے بڑی صراحت کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ اس دنیا میں انسان کو اس اصول پر بھیجا گیا ہے کہ وہ خیر و شر کا شعور رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کے نفس کا تصفیہ کیا، اس کو نیک سخت سے درست کیا، اس کو انسانیت کا شرف دیا، تو اس موقع پر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے اندر برائی اور بھلائی کا شعور بھی ودیت کر دیا، الہام کر دیا، اور پھر یہ فرمایا کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، فلاح وہی پائے گا جس نے اس نفس کو پاکیزہ بنایا، اور جس نے اسے آلودہ کر لیا وہ نامراد ہو۔ یہ دین کی بنیاد ہے۔ اللہ کے پیغمبر یہی بات بتانے کے لیے آئے ہیں کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں اپنے نفس کو پاکیزہ رکھیں۔ یہ پاکیزگی جن چیزوں میں مطلوب ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ ان کا احاطہ کر کے لوگوں کو بتاؤں کہ ہمارے دین کے تمام احکام کا جائزہ لیا جائے۔ یہ چونکہ دین کی باتوں میں سے ایک بات نہیں ہے بلکہ پورے دین کا مقصد ہے، تو اس لیے اس کو تمام احکام میں ایک مقصد، ایک نصب العین اور ایک آدرش کی حیثیت سے موجود ہونا چاہیے۔ دین کے احکام کا جب اس اعتبار سے یا اس نقطہ نظر سے یا اس مقصد کو سامنے رکھ کر ہم استقصاء کرتے ہیں، ان کی فہرست مرتب کرتے ہیں، تو ہم آسانی کے ساتھ اسے 4 عنوانات کے تحت تقسیم کر لیتے ہیں۔ وہ چیزیں جن کو ہم عبادات کہتے ہیں، یعنی جن میں گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا ظہور ہوتا ہے۔ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا علامتی اظہار ہے۔ کسی عبادت میں ہمارے پرستش کے تعلق کا اظہار ہوتا ہے، کسی میں اطاعت کے تعلق کا اظہار ہوتا ہے، اور کسی میں حمیت اور حمایت کے تعلق کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہمارا بدن ہے۔ ہر انسان اپنا ایک جسمانی وجود رکھتا ہے، اس کو پاکیزہ رکھنا، پاکیزہ بنانا، اس کی پاکیزگی کا اہتمام کرنا، یہ ظاہر ہے کہ ایک بالکل ظاہری چیز ہے، اور اس کو چونکہ دنیا میں بھی صفائی، ستھرائی اور اس طرح کی تعبیرات سے سمجھا جاتا ہے، تو اس کے سمجھنے میں بھی انسان کو کوئی دقت نہیں ہوتی، لیکن ہمارا دین اس معاملے میں انتہائی حساس ہے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ اس میں پاکیزگی اور طہارت کو گویا دین میں ابتدا کے احکام میں شامل کیا گیا ہے۔ آپ اگر کوئی بھی دین پر لکھی ہوئی کتاب نکالیں تو وہ سب سے پہلے اس سے شروع ہوتی ہے۔ تیسری چیز عبادات کے بعد اور بدن کی تطہیر کے بعد ہمارے خورونوش کی تطہیر ہے۔ ہم کچھ چیزیں کھاتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم استعمال کرتے ہیں، وہ پینے کی بھی ہو سکتی ہیں، کھانے کی بھی ہو سکتی ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ طیبات ہمیں استعمال کرنے ہیں، اور وہ چیزیں کہ جو اپنے اندر خبث رکھتی ہے، جن سے انسانی فطرت ابا کرتی ہے، یا جن کے اندر کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے کہ جو انسانی شرف کے خلاف ہے، مثال کے طور پر درندگی، اس سے ہمیں اجتناب کرنا ہے۔ اور آخری چیز اور سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ وہ ہمارے اخلاق کی پاکیزگی ہے۔ کیونکہ سب سے اہم چیز یہی ہے کہ اس وجہ سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ قیامت میں سب سے بہتر لوگ کون ہوں گے، تو آپ نے فرمایا احسنہم اخلاقا، جو اخلاق میں ان سے سب سے بہتر ہوں گے۔ جب یہ پوچھا گیا کہ جنت میں سب سے بہتر درجہ کس کا ہوگا، تو یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے اخلاق کو پاکیزہ بنائیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ شفقت، نرمی اور محبت کا سلوک کریں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ سارے کے سارے عمل کی بنیاد ہمارا اخلاقی وجود ہے۔ اخلاقی وجود ہی چونکہ انسان کا وجود کا وہ حصہ ہے جو دوسروں سے متعلق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے متعلق ہوتا ہے، اعزاء اقربا سے متعلق ہوتا ہے، دوست و احباب سے متعلق ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے بڑھ کر دین چاہتا ہے کہ اس کے اوپر توجہ دی جائے۔ اور جب ہم معاملات کرتے ہیں، خواہ وہ گھر میں کر رہے ہوں، باہر کر رہے ہوں، اور مختلف حیثیتوں سے کر رہے ہوں، یعنی فرد کی حیثیت سے، باپ کی حیثیت سے، ایک شریک کاروبار کی حیثیت سے، ایک دوست کی حیثیت سے، کسی علاقے کے حکمران کی حیثیت سے،
تو وہاں ہمیں اپنے آپ کو اخلاقی طور پر پاکیزگی کے اعلیٰ ترین مقام پر رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ دین میں جو درجہ کمال حاصل ہوتا ہے وہ بھی اصل میں اسی اخلاقی پاکیزگی سے حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ تزکیہ نفس کوئی روحانی قسم کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے اخلاقی وجود کی پاکیزگی کا سر عنوان ہے، اور چونکہ اس چیز کو دین میں مقصد اور نصب العین کی حیثیت دی گئی ہے، اس وجہ سے سب سے زیادہ اسی کو پیش نظر رہنا چاہیے۔ یہ ایک غلط فہمی ہو گئی ہے ہمارے ہاں کہ دین میں بہت سے کرنے کے کام ہیں، ان میں سے ایک تزکیہ نفس بھی ہے۔ دین کا اصلی مقصود یہی تزکیہ نفس ہے، یعنی ہم اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں، اور یہ پاکیزگی سب سے بڑھ کر، جیسے کہ میں نے عرض کیا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات فرمائی ہے، قرآن سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، سب سے بڑھ کر ہمارے اخلاق میں مقصود ہے۔ اس لحاظ سے اگر میں یہ کہوں کہ اصل میں یہ اخلاقی تطہیر اور اخلاقی پاکیزگی ہے جس میں کسی شخص کے مرتبے کا اندازہ ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں چونکہ دین کی صوفیانہ تعبیر کا بہت زیادہ لوگوں پر اثر رہا ہے، تو ان کے ہاں کچھ روحانی کمالات، کچھ خاص طرح کی عبادات، کچھ نفس کشی اور اس طرح کی چیزیں روحانی لوگوں یا اخلاقی لحاظ سے بلند لوگوں کی علامت بن گئی ہے۔ دین میں کسی آدمی کے اعلیٰ مرتبے کو دیکھنے کے لیے سب سے پہلی چیز جس کو دیکھنا چاہیے وہ یہ کہ اس کے معاملات کیسے ہیں، وہ اپنے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے، گھر والوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے، اللہ نے جو مال اس کو دیا ہے اس کے بارے میں اس کا رویہ کیا ہے، اس کے رشتہ داروں اور اعزہ اقربا کے ساتھ اس کا کیا رویہ ہے، دوست احباب کے ساتھ کیا ہے، آنے والے مہمانوں کے ساتھ کیا ہے، جن کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے وہاں کن چیزوں کا خیال رکھتا ہے۔ اگر کوئی ذمہ داری کا منصب اس کے پاس ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق وہ اخلاقی پاکیزگی کس مقام پر فائز ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں مذہبی نقطہ نظر سے کسی شخص کے درجہ کمال کو دیکھنے کا یہ زاویہ ہی موجود نہیں ہے۔ دین کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی اصل چیز ہے اور یہی تزکیہ نفس کی معراج ہے، اور اسی کو حاصل کرنے کی ہر مسلمان کو ضرورت کرنی چاہیے۔ یہ مختصر سی معروضات ہیں تو میں نے پیش کر دی ہیں۔